کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان، ہر شے نے فنا ہونا ہے، باقی رہے گی تو صرف اور صرف رب کی ذات باقی رہے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی، کوئی ذرہ بھی باقی نہ رہے گا، ہر شے ختم ہو جائے گی، اگر باقی رہے گی تو رب کائنات کی ذات باقی رہے گی، وہ قدیم ہے، اسی کی ذات کو بقا ہے، وہی ذات معبود ہے، وہی ذات برحق ہے۔ دنیا کے اندر یہ نسل انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جس نے ماں کی گود کو دیکھا ہے اس نے قبر کی گود کو دیکھنا ہے۔ ہر کسی نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور انہیں قبر میں دفن ہونا نصیب ہو رہا ہے۔ میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ قبر کچی ہونی چاہیے یا پکی ہونی چاہیے؟ قبر کچی بنانا جائز ہے یا پکی بنانا جائز ہے؟ کچی ہو یا پکی ہو؟ تو آپ سماعت فرمائیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ قبر دو قسم ہے، ایک لحد، دوسرا صندوق۔ لحد وہ ہے کہ قبر کھود کر اس کے قبلہ کی جانب سے میت کو اندر رکھا جائے، اور صندوق اسے کہتے ہیں جو نیچے تک کھودی جائے۔ یہ دو قسم کی قبریں ہیں۔ سنت طریقہ لحد ہے، اگر زمین نرم نہ ہو تو یہی لحد بنائیں، یعنی قبلہ کی طرف سے قبر کے اندر داخل کریں۔ اگر زمین نرم ہو تو صندوق بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس لحاظ سے یعنی جو قبر نیچے تک کھودی جاتی ہے وہ بھی جائز ہے، اور جو لحد کی صورت میں بنا کر دائیں طرف قبلہ کی جانب سے قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے وہ بھی جائز ہے۔ حقیقت میں وہی سنت ہے جو لحد کی صورت میں ہو۔ تو قبر پکی بنائی جائے یا کچی بنائی جائے، جو قبر کا اوپر والا حصہ ہے جسے آج کل عرف عام میں یا جو رواج ہے پکا بنایا جاتا ہے، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مباح ہے، یہ جائز ہے۔ اگر اسی طرح بنایا جائے تاکہ قبر کا نشان رہے، تو قبر کا نشان یا علامت، جسے ہم علامت اور نشانی کہتے ہیں، قبر کا اوپر والا حصہ دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قبر ہے، تو ایک قسم کی علامت ہے، ایک قسم کی نشانی ہے، اس سے پکا بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ علماء نے اسے مباح قرار دیا کہ یہ جائز ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ قبر کا اندر والا حصہ ہے، کہ قبر کا اندر والا حصہ کچا بنایا جائے یا پکا بنایا جائے۔ حدیثوں کے اندر جو کچی قبر کا حکم ہے اس سے مراد قبر کا اندر والا حصہ مراد ہے۔
قبر کا جو اندر والا حصہ ہے وہ کچی اینٹوں سے بنایا جائے، کچا بنایا جائے. جو اوپر والا حصہ ہے اسے اگر پکا بنا دیں تو علماء نے کہا یہ مباح ہے، جائز ہے، یہ نشانی اور علامت کے طور پر ہے. اسی نشانی کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ یہ قبر ہے. تو لہٰذا جو قبر کا اوپر والا حصہ ہے اس میں علماء مباح قرار دینے کے حوالے سے اس کے بنانے میں کوئی حرج نہیں. جو قبر پکی ہو یا کچی ہو یہ حکم قبر کے اندر کا ہے. قبر کے اندر جو ہے وہ کچی ہو یا پکی ہو، حدیثوں کے اندر اور فقہ کے اندر یہی ثابت ہے کہ قبر کا اندر والا حصہ جو ہے وہ کچا ہونا چاہیے، پکا نہ ہو. میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے اور یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دیں اور چاروں طرف سے دیواریں قائم کر کے بند کر دیں، یہ جائز نہیں. فتاوی عالمگیر کے اندر بھی اور فتاوی در مختار کے اندر بھی یہ منع ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ انتقال ہو اس جگہ دفن کرنے کی اجازت نہیں. ایسا کرنا صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے، بلکہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں. مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص مدفن نہ بنایا جائے. میت بالغ ہو یا نابالغ ہو ایک ہی حکم ہے. تو قبر کی لمبائی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ تو حدیثوں کے اندر، فقہ کے اندر بھی اس کی وضاحت ہے. فرمایا کہ قبر کی لمبائی میت کے قد کے برابر ہونی چاہیے اور چوڑائی آدھے قد کے برابر، اور گہرائی بھی کم از کم نصف قد کے برابر ہو. گہرائی قبر کی گہرائی نصف قد کے برابر اور اس کی چوڑائی آدھے قد کے برابر اور اس کی لمبائی میت کے پورے قد کے برابر ہو. تو قبر کی یہ دو اقسام ہیں کہ لحد اور صندوق، جس کی وضاحت میں کر چکا ہوں. مدینہ طیبہ کے اندر دو شخص قبر کھودتے تھے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بطریق شامی یعنی سیدھی قبر صندوق نما کھودتے تھے، اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بطریق لحد کھودتے تھے. اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی جانب سے پیغام بھیج دیا اور فیصلہ یہ فرمایا کہ جو پہلے آ جائے گا گویا قدرت کی طرف سے اس کی منظوری ہوگی. اور پہلے آنے والے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور بنوائی. لہٰذا قبر کی اس تقسیم کو بھی ذہن میں رکھیں کہ قبر دو قسم ہے، قبر لحد اور صندوق، اور قبر کچی ہو یا پکی ہو اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.